فکر و خبر پر دیکھیے ملکی اور عالمی احوال سے جڑی 20 اہم اور خاص خبریں۔ ملک میں شہریت قانون کے خلاف جاری احتجاجی مظاہروں کے درمیان کرناٹک بی جے پی رہنما سی ٹی روی نے زہریلا بیان دیا ہے۔ انہوں نے ہندوؤں کو اقلیتوں کے خلاف اکسانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ اگر اکثریت نے اپنا صبر و تحمل کھو دیا تو صورتحال وہی ہوگی جو گودرا کے بعد ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے صبر و تحمل کا امتحان نہیں لیں ورنہ اکثریت اس کو دہرانے میں اہل ہے۔ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಬಹುಶಃ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಗೋಧ್ರಾದಲ್ಲಿ ರೈಲಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಜನರು ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಾಗ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಖಾದರ್ ಅವರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ بی جے پی کے رہنما گجیندر سنگھ شیخاوت نے ایسا بیان دیا ہے جس سے بی جے پی کی جانب سے اقتدار اور طاقت کے غلط استعمال کی کلی کھول دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر راجستھان کی کانگریس حکومت نے نئی شہریت قانون کو نافذ نہیں کرے گی تو مرکزی حکومت اس کی ذمہ داری کسٹم اور انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے حوالے کرے گی۔ خیال رہے کہ حکومت پر پہلے سے ہی الزام ہے کہ وہ ای ڈی اور جانچ ایجنسیوں کے ذریعے اپوزیشن کو ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ شہریت قانون کی آگ میں شہر شہر جھلس گئے ہیں۔ مختلف مقامات پر پرتشدد مظاہرے ہوئے ہیں۔ مظاہرین پر پولیس دھڑلے سے گن فائرنگ کر رہی ہے جس سے یو پی میں پولیس فائرنگ سے اب تک 13 لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ کئی سارے افراد اور پولیس اہلکار زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ یو پی کے 21 سے زیادہ اضلاع میں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے۔ اسکول اور کالجز میں بھی چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے۔ ممبئی میں شہریت قانون کے خلاف تاریخی احتجاج درج کیا گیا جس میں فلم انڈسٹری سے بھی کئی نامور ہستیوں نے شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ لڑائی صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ گاندھی کے ہندوستان کو بچانے کے لیے ہے۔ یہ گاندھی جی کا بھارت ہے، یہ بھگت سنگھ کا بھارت ہے، یشفاق اللہ خان اور رام پرساد بسمل کا بھارت ہے۔ لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون سے نئے جنہ پریمی اس دیش میں واپس آ گئے ہیں جو جنہ کا سپنا بھارت میں کامل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ویروध کی ریلی نہیں ہے، یہ سمرتھن کی ریلی ہے۔ یہ ہمارے سمویدھان اور سمویدھانک مولیوں کے ساتھ سمرتھن کی ریلی ہے۔ اندھیری رات، طوفانی ہوا، ٹوٹی ہوئی کشتی، یہی اسباب کیا کم تھے کہ اس پہ ناخدا تم ہو؟ بات کرو آگے کیا کرنا ہے، روٹی دو، مکان دو، کپڑا دو، اس کے بارے میں بات کرو یار۔ جھارکھنڈ اسمبلی انتخابات کے لیے تمام مراحل کی ووٹنگ مکمل ہو چکی ہے۔ ایگزٹ پول کی مانے تو بی جے پی کے لیے یہ انتخابات کسی جھٹکے سے کم نہیں ہیں کیونکہ کسی بھی ایگزٹ پول میں بی جے پی کو اکثریت ملتی نظر نہیں آ رہی جبکہ کانگریس اتحاد کی پوزیشن کافی بہتر نظر آ رہی ہے۔ ہندوستان کے 9 میگسیسے ایوارڈ حاصل کرنے والوں نے وزیر داخلہ اور وزیر اعظم مودی کو خط لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قانون ملک کو بانٹنے والا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ ملک میں کئی سارے ایسے مسائل ہیں جن کا فوری نمٹارا ضروری ہے لیکن اس کے بجائے سرکار این آر سی اور سی اے اے پر کیوں زور لگا رہی ہے، یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ مغربی بنگال کے بعد کیرل سرکار نے بھی فوری اثر سے این پی آر کی تمام تر سرگرمیوں کو روکنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ این آر سی اور سی اے اے کو لے کر لوگوں میں خدشات ہیں اور سی اے اے قانون آئینی اقدار سے ہٹا ہوا ہے، ایسی صورت میں وہ مردم شماری کے کام کو روک رہے ہیں۔ سی اے اے کے خلاف بہار میں آج آر جے ڈی نے بند بلایا ہے۔ مختلف مقامات پر احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ آر جے ڈی کارکنوں نے ارریا میں ٹرین روک کر احتجاج درج کرایا تو وہیں کانگریس نے بھی آر جے ڈی کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ملک میں شہریت قانون کے خلاف جاری مظاہروں کے دوران کانگریس صدر سونیا گاندھی نے بیان جاری کیا ہے۔ بی جے پی پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جمہوریت میں عوامی آواز کو دبانا غلط ہے اور عوام کی آواز کو سننا حکومت کی ذمہ داری ہے لیکن حکومت عوام کی آواز کو جبراً دبانے میں لگی ہوئی ہے۔ شہریت قانون پر بہار میں جاری احتجاج کے دوران نتیش کمار نے بڑا بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہار میں این آر سی نافذ نہیں ہوگا۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز ملی تنظیموں کے رہنماؤں نے نتیش کمار سے ملاقات کی تھی اور اس قانون کی سنگینیوں سے خبردار کیا تھا۔ دہلی کے دریا گنج علاقے میں شہریت قانون کے خلاف کیا گیا احتجاج پرتشدد ہونے سے کافی نقصان ہوا ہے۔ پولیس نے 15 لوگوں کو گرفتار کیا ہے جبکہ 40 لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے جن میں کئی سارے نابالغ بھی شامل ہیں۔ خیال ہے کہ حراست میں لیے گئے لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے مظاہرین کی بھیڑ نے تھانے کے باہر دھرنا دیا جس کے بعد کئی لوگوں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ ہندوستان اور چین کے درمیان سرحدی تناؤ ختم کرنے کی غرض سے آج آگرہ میں چین اور ہندوستان کی میٹنگ ہوگی۔ ہندوستانی قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبال کی قیادت میں ہندوستانی وفد چینی وفد سے ملاقات کرے گا۔
شہریت قانون کے خلاف جاری احتجاج سے سرکار خوفزدہ ہو گئی ہے۔ اب سرکار نے سبھی نیوز چینل کو 10 دنوں میں دوسری ایڈوائزری جاری کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ احتجاج کے کسی ایسی ویڈیو اور خبروں کو نشر کرنے سے پرہیز کیا جائے جس سے اینٹی نیشنل رویے کو بڑھاوا ملتا ہو اور قومی سالمیت کو خطرہ ہو۔ ملیشیائی وزیر اعظم نے نئے شہریت قانون پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیکولر ریاست ہونے کا دعوے دار ہندوستان اب مسلمانوں کو ان کی شہریت سے محروم کرنے کی کارروائی کر رہا ہے، جو کہ افسوسناک بات ہے۔ جبکہ ہندوستان نے مہاتیر محمد کے بیان پر اعتراض ظاہر کرتے ہوئے اسے اپنا اندرونی معاملہ قرار دیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے ملیشیا میں ہونے والی مسلم ممالک کی کوالالمپور سمٹ میں پاکستان کی عدم شرکت کو سعودی عرب کے دباؤ کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ OIC کے علاوہ کسی اور فورم پر مسلم ممالک کے اجلاس پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے ہمیشہ رکاوٹیں ڈالی جاتی رہی ہیں اور اس بار بھی کوالالمپور سمٹ میں شرکت سے پاکستان کو روکنے کے لیے سعودی عرب نے دباؤ ڈالا ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ میں یورپی یونین سے علیحدگی کا بریگزٹ پلان منظور کر لیا گیا ہے۔ برطانوی ارکان پارلیمنٹ کی اکثریت نے وزیر اعظم بورس جانسن کے 31 جنوری 2020 تک یورپی یونین سے علیحدگی کے لیے بریگزٹ منصوبے کے حق میں ووٹ ڈال دیے ہیں۔ چینل سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر TV کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔